السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو جو ہے 9th کلاس کے لیے اردو کے سبجیکٹ کے وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح میں باقی سبجیکٹس کی بھی اپلوڈ کروں گی، پلس 10th کی بھی سٹارٹ کروں گی اور انٹر کی بھی انشاءاللہ. 9th اردو میں سب سے پہلے دیکھ لیں کوسچنس. پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ ٹائم جو ہے 230 آورس ہوتے ہیں، مارکس جو ہے 75 ہوتے ہیں. کوسچن 1 MCQs کا ہوتا ہے، 15 مارکس ہوتے ہیں. کوسچن 2 نظم اور غزل کی تشریح کا ہوتا ہے، 10 مارکس ہوتے ہیں. کوسچن 3 2 نثر پاروں کی تشریح ہوتی ہے، 10 مارکس ہوتے ہیں. کوسچن نمبر 4 شارٹ کوسچنس کا ہوتا ہے، 10 مارکس ہوتے ہیں. کوسچن 5 سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، 5 مارکس کا. نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، 5 مارکس کا. کوسچن 7 خطیہ درخواست ہوتی ہے 10 نمبر کی، اور مکالمہ یا کہانی ہوتی ہے کوسچن 8 میں 5 مارکس کی، اور جملوں کی درستگی کرنی ہوتی ہے یا جملوں کی تکمیل کرنی ہوتی ہے لاسٹ کوسچن میں، اور 5 مارکس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کمپلیٹ جو ہے اس کا پیئرنگ اسکیم سمجھ لیں، پیپر پیٹرن سمجھ لیں، وہ دیکھتے ہیں. جی، سوال نمبر 1 میں MCQs جو ہوتے ہیں وہ 15 نمبر کے ہوتے ہیں. اب اس میں اسباق سے متعلقہ اور پلس کچھ گرامر کے حوالے سے جو MCQs ہیں وہ 10 آئیں گے ٹوٹل. اس کے علاوہ مذکر مؤنث واحد جمع متضاد الفاظ متضاد الفاظ مترادف جو ہیں وہ 5 مارکس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل MCQs آپ لوگوں کے 15 آ جائیں گے. اس میں کچھ مصنف کے نام پوچھ لیتے ہیں، شاعر کا نام پوچھ لیتے ہیں، کس نظم کا شاعر کون سا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سبجیکٹو ٹائپ آ جاتا ہے. اس میں حصہ اول میں سوال نمبر 2 نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. حصہ نظم میں 5 اشعار پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے 3 جو ہے پک کرنے ہوتے ہیں. ہر شعر کے 2 نمبر ہوتے ہیں، جسٹ آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. حصہ غزل میں 3 اشعار آتے ہیں اور آپ لوگوں نے جسٹ 2 جو ہے ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بھی 2 مارکس ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل 10 ہو گئے. اس طرح حصہ دوم ہے، اس میں سوال نمبر 3 میں نثر پاروں کی تشریح ہوتی ہے. سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے. جس بھی نثر پارے کے دو ہی آتے ہیں، اور دونوں جو ہیں آپ لوگوں نے دونوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں. ٹوٹل ایک نثر پارے کے 5 مارکس ہوتے ہیں. تو اس طرح دیکھ لیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام 0.5 مارکس ہوں گے، یعنی 1 نمبر اس کا ہوگا، 1 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کا ہوگا، اور 3 نمبر جو ہے وہ ایک نثر پارے کی تشریح کے ہوتے ہیں. سملرلی دوسرے نثر پارے کے سوال نمبر 4 جو ہے مختصر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں. 8 آتے ہیں اور آپ لوگوں نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، سبق میں سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بک میں سے، لیسن میں سے. اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے سبق کا خلاصہ ہوتا ہے. 2 آپشن ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہوتا ہے، 5 نمبر کا جسٹ اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. سوال نمبر 6 میں نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس نظم کے مرکزی خیال کے ساتھ اس شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، یعنی 1 نمبر شاعر کا ہوگا اور 4 نمبر جو ہے اس کے نظم کے مرکزی خیال کا. سوال نمبر 7 جو ہے اس میں دوست کے نام خط لکھنا ہوتا ہے، دوست کے نام نہیں، جسٹ ایک خط ہوتا ہے، خط لکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی غلطی سے لکھا گیا ہے، خط ہوتا ہے یا درخواست، آپ لوگوں نے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو 10 نمبر کا وہ ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 8 جو ہے وہ آپ لوگوں نے کہانی یا مکالمہ پوچھی جاتی ہے، آپ لوگوں کو آپ نے کوئی ایک سلیکٹ کر کے کرنا ہوتا ہے، اور 5 نمبر کا ہے. سوال نمبر 9 جو ہے اس میں جملے کی درستگی ہوتی ہے یا جملے کی تکمیل ہوتی ہے. 5 ہی پوچھے جاتے ہیں، جملے کی درستگی اور 5 ہی جملوں کی تکمیل ہوتی ہے. آپ نے کوئی بھی ایک جو ہے وہ اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے 5 مارکس ہوں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ٹائمنگ ڈویژن پہ. ٹھیک ہے، ٹائم آپ لوگوں نے کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. اب آپ لوگوں کے پاس 60 مارکس کا پیپر ہوگا سبجیکٹو کا، اور ٹائم 2 آورس اور 10 منٹس ہوں گے، یعنی اگر منٹس دیکھیں تو 130 منٹس ہیں آپ لوگوں کے پاس. سوال نمبر 2 میں نظم اور غزل کی تشریح ہے. نظم کی تشریح آپ لوگوں کو پتہ 3 شعروں کی تشریح کرنی ہے، تو 2+2+2 الگ الگ شعر کی تشریح کرنی ہے، تو 6 مارکس ہیں اس کے. غزل کی تشریح میں 2 شعروں کی تشریح کرنی ہے، 2+2، 2 نمبر ایک شعر کے، 2 نمبر ایک شعر کی تشریح کے، 4 مارکس ہیں. تو 5 لائنس کی آپ لوگوں نے، یعنی ایک پیراگراف کی طرح کی آپ لوگوں نے ہر شعر کی تشریح کرنی ہے. 12 منٹ میں آپ لوگوں نے نظم کی تشریح کمپلیٹ کرنی ہے، یعنی کہ 4 منٹ میں ایک شعر کی تشریح. 4 منٹ میں ایک شعر کی تشریح. نہ آپ لوگوں نے کوئی شاعر کا نام لکھنا ہے، نہ نظم کا نام لکھنا ہے، جسٹ آپ لوگوں نے شعر کی ڈائریکٹ تشریح کرنی ہے. تو 4 منٹس کافی ہیں ہر نظم اور غزل کے شعر کی تشریح کی، یعنی 20 منٹس میں آپ لوگوں کا آرام سے یہ کوسچن کمپلیٹ ہونا چاہیے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ نثر پارہ ہے. نثر پارہ 2 نثر پارے ہیں. اب 5 مارکس ہیں، جسٹ اس کے 1 نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کا مصنف کا نام، سبق کا عنوان، 1 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور 3 نمبر اس کی تشریح کے. تو تشریح آپ لوگوں نے 2 پیسیجز کی کرنی ہے. ایک نثر پارے کو 10 منٹ دے دیں. ٹھیک ہے، ایزیلی 10 منٹ میں کور ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کا. سملرلی نثر پارہ 2 بھی سیم.
اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 شارٹ کوسچن 10 مارکس ہیں اس کے 3 to 4 لائنس میں ایک شارٹ کوسچن کا آنسر دیں 20 منٹس کے اندر کور کریں. سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ 5 مارکس ہیں اس کے تو 1.5 پیج کا آپ لوگوں نے جسٹ خلاصہ لکھنا ہے, زیادہ لینتھی نہیں لکھنا, 5 نمبر کا ہے. 15 منٹ کے اندر اگر آپ لوگ اس کی لینتھ بڑھا سکتے ہیں تو 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو کور کرنا ہے. نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ 1+4 مارکس کے سے ہے, یعنی 1 نمبر جو ہے شاعر کا نام ہے, شاعر کے نام کا ہوگا, 4 مارکس اس کے مرکزی خیال کے. تو آپ لوگوں نے 2 پیسیجز میں 5 یا 6 لائنس کے 2 پیسیجز کرنے اور 10 منٹس میں کور کر لینا. خاطیہ درخواست جو ہے 10 نمبر کی ہوگی, 2 یا 1.5 پیج کی آپ لوگوں نے خاطیہ درخواست لکھنی ہے اور 20 منٹس میں اسے کور کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مکالمہ